نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز ججز صاحبان اور قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے تیرے طلوع سے ظلم و فس کا غروب۔ جناب صدر، جہالیت کا دور تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، منافقت تھی۔ امیر آدمی اپنی بیٹی کو زندہ ہوتے ہی درگور کر دیتا تھا، جبکہ غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا، وہ اس لیے کہ وہ جوان ہو کر عمرہ کی ہوش پوری کر سکے۔ طاقتور کمزور پر بہت حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جس کو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور میں انسان کے ظلم کا نشان بنے ہوئے تھے۔ صدر ذوالفقار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم بن کے تشریف لائے، منافقت کو ختم کرنے کے لیے صادق بن کے تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے، غلاموں کے آقا بن کے تشریف لائے، غلاموں کے آقا بن کے تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے۔ جناب صدر، یہی تو درس ہے جو ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں۔ آخر میں کچھ 3 سے 4 اشعار پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اج سکھ متران دی بدیری اے دلری اتاس گمیری، لو وچ شوق چنگیری، اج میں نہ لایا کیوں جڑیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا ما احسن کا، کتھے مہندی علی کتھے تیری صدا، کتھے مہندی علی کتھے تیری صدا، مصباح یقین ہے مت بنتا، اس صورت کو میں جانا تھا، اس صورت اس صورت کو میں جانا تھا، جانا نے جہاں میں جانا تھا، سچ آنکھت رب بھی نشانہ تھا، جس شان پشانہ سب بنیا۔ اور آخری مصرع، اے صورت شانہ چند وردی، اے صورت شانہ چند وردی، اے صورت شانہ چند وردی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی سماعت کا بہت شکریہ۔ بس